آپ سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا ہے۔ میں مختصر وقت میں جو عنوان مجھے سونپا گیا ہے اس کے چند گوشے اور پہلو آپ کے سامنے ذکر کر کے اجازت چاہوں گا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے اکابر اور اسلاف امت کی قربانیاں۔ عزیز بھائیوں، عقائد میں عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت دونوں اہم ہیں اور دونوں میں مماثلت بھی بہت ہے۔ مثلا عقیدہ توحید کے دلائل بہت سارے ہیں۔ بعض مفسرین کرام نے قرآن کریم کا موضوع ہی توحید لکھا ہے، مگر اس کے باوجود عقیدہ توحید محتاج دلیل نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے دلائل بھی اگرچہ بے شمار ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب ختم نبوت میں سینکڑوں آیات کی نشاندہی کی ہے، سینکڑوں احادیث کا ذکر کیا ہے، 200 سے متجاوز۔ محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب خاتم النبیین میں امت کا سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ذکر فرمایا اور قیاس ان دلائل ثلاثہ کی تائید کرتا ہے۔ اگرچہ دلائل بے شمار ہیں، مگر اس کے باوجود عقیدہ توحید کی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی محتاج دلیل نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص اللہ کی ذات کو مانتا ہو، اللہ کی صفات کو بھی مانتا ہو، ان دونوں کو مان لینے کے باوجود متکلمین، علم کلام کے ماہرین اسے مومن اور موحد تسلیم نہیں کرتے جب تک ذات و صفات کو ماننے کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت کو نہ مانا۔ معلوم یہ ہوا ذات و صفات مان کر اگر ذات و صفات میں وحدت کو نہیں مانے گا تو موحد نہیں بن سکے گا۔ بالکل اسی طرح ایک شخص حضور کی نبوت کو بھی مانتا ہے، آپ کی رسالت کو بھی مانتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی افضلیت کو بھی مانتا ہے، آپ کو نبی اور رسول ہی نہیں نبیوں اور رسولوں میں افضل مانتا ہے، مگر آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، تو یہ شخص بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے ساتھ ذات و صفات میں وحدت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح حضور کی نبوت و رسالت اور افضلیت پر ایمان لانے کے ساتھ آپ کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے،
اس کے بغیر ایمان اور اسلام نصیب نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت میں ایک چیز اور بھی مشترک ہے، وہ یہ عقیدہ توحید کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ عقیدہ توحید کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ بیائی ہی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ عقیدہ توحید کے لیے انبیاء شہید ہوئے، آروں کے نیچے چیر دیے گئے، ایک ایک دن میں درجنوں انبیاء شہید کر دیے گئے، گھر سے بے گھر کیے گئے۔ توحید کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی۔ عقیدہ ختم نبوت کے لیے بھی بڑی قربانی لگی اور بڑوں کی لگی، بڑی لگی اور بڑوں کی لگی۔ اور اس وجہ سے لگی کہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب کچھ بدبختوں نے دعوی نبوت کیا، ان میں مسیلمہ تھا، اسود انسی تھا، طلیحہ تھا، ایک خاتون بھی تھی جس کا نام سجا لکھا گیا، گویا 3 مرد ایک عورت، یہ مدعی نبوت تھے، 3 تھے اور ایک تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ حیات میں ان کے تعاقب کے لیے صحابہ کرام کو روانہ فرمایا، اسود انسی کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب حضرت حبیب بن زید کو بھیجا، ختم نبوت کے شہید اول ہیں۔ اسود انسی نے دعوی نبوت کیا، اس کی جانب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دیلمی کو بھیجا۔ طلیحہ نے دعوی نبوت کیا، اس کی جانب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زرار بن ازور کو بھیجا، اسود کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ اپنی زندگی میں ہی اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، امت مسلمہ کو یہ تعلیم دے دی کہ حضور کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے، نہ اس کا دعویٰ تسلیم کیا جائے اور نہ ہی اس کے تعاقب میں کسی غفلت کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملہ میں بڑے حساس ثابت ہوئے، بڑے حساس ثابت ہوئے، جان کے نذرانے پیش کیے، شہادتیں ہوئی، مصیبتوں سے گزرے، مگر حضور کے بعد کسی بھی مدعی نبوت سے نرمی نہیں بنتی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، حضور کے جانشین، وارث و امین، آپ کے خلیفہ اور حق کے خلافت ادا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حق کے خلافت ادا کیا، خلیفہ ہونے کی حیثیت سے 4 ذمہ داریاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ عائد ہوتی تھی۔ نمبر 1، جن کے خلیفہ ہیں، جن کے جانشین ہیں، جن کے وارث و امین ہیں، ان کے علوم کی حفاظت۔ نمبر 2، جن کے جانشین ہیں، وارث و امین ہیں، ان کی جماعت کی حفاظت۔ جن کے جانشین ہیں، وارث و امین ہیں، ان کے ریاستی سسٹم کی حفاظت۔
جن کے جانشین ہیں، وارث و امین ہیں، ان کی ایک ایک چیز کی حفاظت، ذمہ داریاں پوری کی، قرآن کریم کی حفاظت کر کے، محفوظ کر کے، علوم نبوت کی حفاظت، قرآن کریم کو محفوظ کر کے حضرت عمر فاروق کی تجویز پر ما بین الدفاتین ایک جلد میں قرآن کریم کو جمع کر کے علوم نبوت کی حفاظت، پھر مرتدین سے قتال کر کے، مرتدین سے قتال کر کے، مدعیان ختم نبوت سے قتال کر کے آپ کے مشن کی حفاظت کی، اور جو قبائل مرتد ہوئے تھے ان کا تعاقب کر کے آپ کی جماعت کی حفاظت کی، مانعین زکوٰۃ سے ٹکرا کے ریاستی سسٹم کی حفاظت کی، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی انہیں پورا کیا۔ بڑا شورش کا زمانہ تھا، اندرونی بیرونی فتنے تھے، وقت تھوڑا، وفات رسول کا صدمہ، جدائی کا غم، اندرونی فتنے الگ، بیرونی فتنے الگ، صحابہ کرام جنگ کے معاملہ میں، قتال کے معاملہ میں نرمی برتنے کا مشورہ دینے لگے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایک ایک بات پہ ڈٹ گئے، ایک ایک بات پہ ڈٹ گئے اور سارے محاذ بیک وقت کھول دیے۔ ایک سال کے اندر اللہ نے دکھا دیا کہ ابو بکر میں وہ استقامت تھی جو انبیاء میں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے تھوڑے عرصہ میں وہ کام کیے کہ زیادہ عرصہ میں کرنا بھی مشکل تھے۔ ان میں ایک بڑا کام یہ تھا، حضور کے بعد منکرین ختم نبوت کا استئصال، منکرین ختم نبوت کا استئصال، سب سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کر کے اس بات پہ انہیں متفق کیا کہ حضور کے بعد کسی بھی مدعی نبوت سے نرمی نہیں برتی جائے گی، اور پہلا اجماع امت کا ہوا مسلمہ کذاب سے جہاد پر، قتال پر۔ یمامہ کے میدان میں صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں نکلے، مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کیا، 30,000 کا لشکر تھا اس کے ساتھ جسے واصل جہنم کیا گیا، اور خود اتنی کثیر تعداد میں صحابہ و تابعین کی شہادتیں ہوئیں کہ شاید ایک جنگ میں اتنی شہادتیں کہیں بھی نہ ہوئی ہوں، بلکہ یہاں تک مورخین نے لکھا ہے، حضرت قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کی جلد ثانی 213 صفحہ پہ لکھا کہ حضور کے زمانے کے جتنے غزوات و سریات تھے، آپ کے زمانے حیات میں جتنے غزوات ہوئے، جتنے سریات ہوئے، ایک ایک جنگ کے شہداء کو جمع کیا جائے، پھر گنتی ماری جائے تو یہ گنتی 259 پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹوٹل شہداء حضور کے زمانے حیات کے 259 ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم نبوت میں، اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کی 5ویں جلد میں لکھا ہے کہ صرف یمامہ کی جنگ میں جو صحابہ و تابعین شہید ہوئے، اس ایک جنگ کے شہداء کی تعداد 1200 افراد پر مشتمل تھی، جن میں اکثر صحابہ تھے، صحابہ بھی بہت سارے بدری تھے، اور ان 1200 شہداء میں 700، بعض نے 750 لکھا، قرآن کریم کے حفاظ تھے، قرآن کریم کے قراء تھے۔ ایک طرف حضور کے اعلان نبوت کے بعد آپ کے دنیا سے رحلت کر جانے تک کے اس درمیانے عرصہ کے شہداء ہیں۔ حضور کے
23 برس کے اعلان نبوت کے بعد کے عرصہ کے شہداء 259 ہیں، اور ایک جنگ جو ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، منکرین ختم نبوت کے استیصال کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں لڑی گئی، فقط اس ایک جنگ کے شہداء 1200 افراد پہ مشتمل ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے کس قدر قربانی دی ہے۔ حالات جیسے تھے وہ بھی سامنے، محاذ جتنے تھے وہ بھی سامنے، شورشیں جتنی تھی وہ بھی سامنے، اندرونی اور بیرونی فتنے جتنے تھے وہ بھی سامنے۔ اس کے باوجود ایک مدعی نبوت کے خلاف لڑتے ہوئے 1200 افراد کا شہادت کا جام پی جانا ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑتا ہے کہ سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن ختم نبوت کے تحفظ میں کوئی کمی نہ کرنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی قربانی دی، آج تک مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید انصاری کو مسلمہ کذاب کی جانب بھیجا دعوت اسلام کے لیے خط دے کر۔ جب پتہ چلا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، جب حبیب بن زید کو بھیجا، خط پہ لکھا ہوا تھا من محمد رسول اللہ الی مسلمہ الکذاب، بفر گیا۔ تو حضور کو نبی مانتا ہے؟ صحابی کہنے لگے مانتا ہوں۔ کہا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب کہنے لگے میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنی، میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنی۔ کہا اچھا پھر بتا محمد کی نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہا مانتا ہوں، مانتا ہوں۔ اچھا میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بہرا بہرا۔ قربان سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بصیرت، فقہی بصیرت پر خلاصۃ الفتاوی اور فصول عبادی میں لکھا ہوا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل طلب کرے، معجزہ کا مطالبہ کرے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اتنے سے ہی کافر ہو جائے گا۔ اس نے دلیل مانگی کیوں ہے، معجزہ طلب کیا کیوں ہے، اس کا ایمان حضور کی ختم نبوت پہ کمزور پڑا، تب اس نے دلیل کا مطالبہ کیا، تب معجزہ کا مطالبہ کیا۔ اگر مضبوط ہوتا تو وہ کہتا ہم بغیر دلیل کے حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ کہاں سے امام ابو حنیفہ نے یہ مسئلہ نکالا، کہاں سے مستنبط کیا؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے ان کے سامنے حبیب بن زید انصاری کا واقعہ ہوگا۔ جب مسلمہ نے کہا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، وہ کہنے لگے سنتا ہی نہیں، میں تو بہرا ہوں، میں تیرا دعویٰ ہی نہیں سن رہا، دلیل کیسے سن؟ امام صاحب فرماتے ہیں دلیل نہیں مانگنی، مانگے گا دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگرچہ متاخرین احناف نے تفصیل کی ہے کہ دلیل اگر اس نیت سے مانگتا ہے کہ میں پاش پاش کروں، ریزہ ریزہ کر دوں، توڑ کے رکھ دوں، یہ عاجز ہوتا نظر آئے، ذلیل و رسوا ہوتا دکھائی دے، تو پھر یہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ لیکن سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بصیرت، حبیب بن زید نے کہا کہ میں سنتا ہی نہیں، تو ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ سنے ہی نہیں، سنے ہی نہیں، دلیل نہیں مانگنی، دلیل سے پہلے دعویٰ ہی رد کر دینا ہے، دعوے کو ہی تسلیم نہیں کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے
وہی بات کہی جب خلق قرآن کا مسئلہ چلا۔ امام احمد بن حنبل نے دعویٰ کیا کہ قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ اس وقت کے علماء علم کلام کی کتابیں اٹھا کے لے آئے، علم کلام کی ابحاث کھول کے بیٹھ گئے کہ امام صاحب کلام کی دو قسمیں ہیں، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی۔ کلام نفسی قدیم ہے، حادث نہیں، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ رہا کلام لفظی، وہ تو حادث ہے، وہ تو غیر قدیم ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اس وقت یہ تقسیم نہیں کر سکتا، یہ تقسیم تم علماء کو سمجھ آتی ہے، عوام کو سمجھ نہیں آتی۔ جب میں کلام نفسی کو سامنے رکھ کر یہ بات کہوں گا کہ قدیم ہے، اور کلام لفظی کو سامنے رکھ کر یہ کہوں گا مخلوق ہے، حادث ہے، فانی ہے، تو لوگ احمد بن حنبل کی اسی بات کو اٹھا کے سامنے لائیں گے کہ دیکھا نا، احمد بن حنبل نے کلام کو حادث کہہ دیا، احمد بن حنبل نے قرآن کو قدیم نہیں کہا، تو اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا۔ تو سید الفقہا، امام الائمہ، سراج الامہ، تلمیذ الصحابہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی اس بحث میں نہیں پڑے کہ دلیل کس نظریے سے مانگ رہا ہے، ذلیل و رسوا کرنے کے لیے مدعی نبوت کو، یا اس کی نبوت کے دعویٰ کی صداقت سمجھنے کے لیے اس بحث میں نہیں گئے۔ کہا جو دعوی نبوت کرے اس سے دلیل مانگی ہی نہ جائے، جیسے دعوی نبوت کرنے والا حضور کے بعد دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، ویسے ہی دلیل مانگنے والا بھی نکل جاتا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں دربار، مسلمہ کے ساتھ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے نبی ہی آپ کو مان۔ اور جب کہا میرے بارے میں، کہا میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سنتا۔ جب اس نے 2-3 بار تجربہ کیا کہ میرے بارے میں ہی نہیں سنتا، اپنے نبی کے بارے میں ایک حرف بھی نہیں جانے، صرف میری ہی نہیں سنتا، انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ پوچھا میری نبوت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت پاشا نے سور من حیات الصحابہ میں لکھا ہے حضرت حبیب بن زید نے انکار کیا تو ایک دفعہ کے انکار پر ایک عضو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، انہوں نے پھر کہا نہیں سنتا، دوسرا عضو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا اب بتا، انہوں نے کہا نہیں سنتا، تیسرا عضو کاٹ دیا اور زبان حال سے کہا عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے، عشق کی لذت مگر خطروں کی جانکاہی میں ہے۔ ایک ایک کر کے عضو کٹتے گئے، تڑپتے گئے، زمین پہ گرتے رہے، اور وہ زبان حال سے کہتے رہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ ایک ایک کر کے عضو کٹے، دستبردار نہیں ہوئے۔ رخصت بھی مسلمانوں کے لیے ہے مگر عظیمت سے چمٹے رہے، رخصت بھی مسلمانوں کے لیے ہے مگر عظیمت سے چمٹے رہے۔ وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ، کتنے غیور اور جری تھے نبی کے ساتھ۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے لیے جس نے شہادت کا جام پیا اسے دنیا حبیب بن زید کہتے ہیں۔ حبیب بن زید، صحابہ کٹے، جزوی طور پہ واقعات کا ذکر کیا جائے تو ساری رات گزر سکتی ہے، میں اب بات آگے بڑھاتا ہوں۔ تابعین بھی پیچھے نہ رہے۔ ایک عبداللہ بن صوب
جن کو دنیا ابو مسلم خولانی کہتی ہے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اسود نے آگ کے دہکتے انبار میں ڈال دیے، لیکن انہوں نے اسی یقین کا مظاہرہ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کیا جو ابراہیم نے اللہ کی توحید کے بارے میں کیا تھا۔ نتیجہ یکساں ہوا، اللہ نے ابراہیم پہ بھی نار کو گلزار کر دیا، وہ توحید کے سپاہی تھے، اور اسود انسی کی جلائی ہوئی آگ کو عبداللہ بن صوف پہ بھی گلزار کر دیا۔ یہ محمد کی ختم نبوت کے سپاہی تھے۔ نہ وہاں ابراہیم کا آنکھ بال بھی کا کر سکی، نہ یہاں ابو مسلم خولانی کا کر سکی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہمارے اکابرین کا جب دور آیا تو انہوں نے بھی ایسی قربانیاں دی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کہ ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کی قربانیوں کی یاد تازہ ہو، صحابہ کی قربانیوں کی یاد تازہ ہوگی، اور ہوتی بھی کیوں نہ۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یوں لگتا ہے جیسے صحابہ کی ارواح کا قافلہ چلا جا رہا تھا، اللہ نے کچھ افراد کو روک لیا اور روک کے بعد والے زمانے میں بھیجا تاکہ انہیں دیکھ کر پہلوں کی زندگیوں کی لوگوں کو یاد تازہ ہو۔ یہ بھی پیچھے نہ رہے۔ جب غلام احمد قادیانی کو انگریز نے خریدا، انگریز نے ہائر کیا، انہیں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، جہاں اور ضمیر فروشوں کی ضرورت تھی، فتویٰ فروشوں کی ضرورت تھی، وہاں ایک جھوٹے مدعی نبوت کی بھی ضرورت تھی، تو انہوں نے غلام احمد قادیانی کو اس کام کے لیے آمادہ کر لیا۔ اب یہ تدریج کے ساتھ، پہلے لمحہ میں دعوی نبوت نہیں کیا، بڑے بڑے پینترے بدلے، کئی مراحل سے گزر گئے، تدریج کے ساتھ دعوی نبوت تک پہنچا۔ تو جب انگریزوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے سر پہ ہاتھ رکھا، سرپرستی شروع کی، تو سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو مکہ میں کشف ہوا، مکہ میں کشف ہوا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو وہاں سے واپس بھیجا کہ پیر صاحب مانتا ہوں یہاں کعبۃ اللہ کا طواف ہے، مانتا ہوں یہاں حجر اسود کے بوسے ہیں، مانتا ہوں یہاں در ملتزم سے چمٹ کے رونا ہے، مانتا ہوں یہاں میزاب رحمت تلے کھڑے ہونا ہے، مانتا ہوں یہاں زمزم کی حلاوتیں اور لذتیں ہیں، مانتا ہوں یہاں صفا اور مروہ کی سعی ہے، مانتا ہوں یہاں میلین اقصرین کے درمیان دوڑنا ہے، مانتا ہوں یہاں بڑی یادگاریں ہیں، مانتا ہوں یہاں رکن یمانی ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، مانتا ہوں یہاں حتیم کے سجدے ہیں، لیکن ان سب کچھ کا سبب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پہ ایک ختم نبوت کے انکار کا فتنہ رونما ہونے والا ہے، اس لیے آپ حضور کی محبت میں واپس چلے جائیے۔ اگر آپ جیسی شخصیت ہندوستان کی سرزمین پہ موجود ہوئی تو اس فتنے کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ پیر صاحب کی قربانی، سارے مقدس مقامات، ساری کی ساری بلند و بالا جگہ اور وہاں کی عبادتوں کے ثواب کی کثرت، سب کچھ چھوڑ کے حضور کی ختم نبوت کے لیے واپس ہندوستان آ گئے۔ اگر پیر میر علی شاہ صاحب وہاں رہ جاتے، وہاں کی عبادت کے ثواب کی کثرت کو دیکھ کے شاید آج دنیا پیر میر علی کو اس طرح نہ جانتی۔ جب وہ حضور کی ختم نبوت کے لیے واپس پلٹ آئے، آج بچہ بچہ پیر میر علی کو دل میں بسا کے بیٹھا ہے، دل میں بسا کے بیٹھا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی حساسیت تھی۔ اور پھر سب سے پہلے ہمارے بزرگوں نے ادراک اور احساس کو اس بارے میں استعمال کیا، اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ بندہ کافر ہے، مرتد ہے،
زندیق ہے، آنے والے وقت میں ایسے ایسے دعوے کرے گا نہ دکھائے جائیں گے نہ چھپائے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا درویش کی بات سچی ہوئی، اور پھر جب لدھیانہ میں آیا تو علماء لدھیانہ 1884 کی بات ہے، مولانا محمد لدھیانوی، مولانا عبداللہ لدھیانوی، مولانا اسماعیل لدھیانوی، علماء لدھیانہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے باضابطہ اس کے کافر ہونے کا عوامی سطح پہ اعلان کیا تاکہ سادہ لوگ مسلمان اس کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ 1884 کی بات ہے، اس وقت بڑے بڑے علماء بھی فتوی کفر عائد کرنے میں احتیاط کے دامن کو تھامے ہوئے تھے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریروں پہ اور اس کی تقریروں پہ مثبت رائے کا اظہار کر رہے تھے، جیسا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی، انہوں نے بھی 1890 میں جا کے مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ سب سے پہلے ہمارے اکابر میدان میں آئے، اور پھر مکتبہ اعزازیہ دیوبند سے تکفیر قادیان کے عنوان سے ایک فتویٰ جاری ہوا جس میں متحدہ ہندوستان کے تمام اکابر علماء کے سگنیچر دستخط تھے، اور یہ دارالعلوم دیوبند کے ایک مدرس مولانا سہول نے تیار کیا، اور اس میں گجرانوالہ اور یہاں ملتان سرگودا تک کے علماء کے اس وقت آپ کو دستخط ملیں گے جو مکتبہ اعزازیہ دیوبند نے فتویٰ جاری کیا۔ اس کے بعد پھر کوئی پیچھے نہ رہا، سب میدان میں نکل آئے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کے خلاف، دجل کے خلاف۔ لیکن ہمارے اکابر کی جد و جہد پھر بھی سب سے نرالی رہی، ہمارے اکابر کی جد و جہد پھر بھی سب سے منفرد رہی، ہر ایک نے اپنی محنت کی۔ لیکن آج مرزائیت جس جگہ پہ کھڑی ہے اس جگہ پر پہنچانے میں اصل کردار محدث العصر والزمان علامہ انور شاہ کاشمیری کا ہے، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری کا ہے، مولانا مرتضی حسن چاند پوری کا ہے۔ مقدمہ بہاولپور کی پیروی میں 1926 سے رہ کے 1935 تک ہمارے اکابرین کشمیر سے چل کے علامہ انور شاہ کاشمیری آتے، دیگر اکابرین نے راتوں کی نیند اپنے اوپر حرام کر لی، دن کا سکون اور چین اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بلاخر 10 سال کی جہد مسلسل کے بعد، مقدمہ کی پیروی کے بعد، مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی ذریت کے خلاف بہاولپور کی عدالت نے فیصلہ جاری کیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کا فیصلہ، اس کی بنیاد بھی یہی فیصلہ، مرزائیت آج جس جگہ کھڑی ہے اس کی بنیاد یہی بہاولپور کی عدالت کا مقدمہ ہے، اور اس فیصلے کی بنیاد اکابر کی جد و جہد ہے۔ جب 1930 میں امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری نے دیکھا یہ تو اب جماعت بن گئی ہے، جماعت، تو انہوں نے کہا اب فرد جماعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، جماعت کا مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے سینکڑوں علماء کو شیراوالا لاہور میں جمع کیا۔ علامہ انور شاہ کاشمیری بھی تھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بھی تھے، وہیں پہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کاشمیری نے امیر شریعت کا لقب لاہور میں 1930 کو علامہ انور شاہ کاشمیری نے امیر شریعت کا لقب دیا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو، اور پھر انہوں نے احرار اسلام کے نام سے ایک منظم جد و جہد کا آغاز کیا۔ جماعت کا مقابلہ جماعت سے ہوا، اور حضور کی ختم نبوت کے منکرین پھر پریشانیوں سے دوچار ہوتے گئے۔
53 में तहरीक खत्म नबुव्वत चली, उसकी क़यादत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने की। नौजवानों ने, उलमा ने, अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी और फिर 1974 में तहरीक खत्म नबुव्वत चली, जिसमें मिर्जाइयत को काफिर करार दिया गया। इसकी क़यादत अल्लामा यूसुफ बिन नौरी रहमतुल्लाह अलैह ने की। अब ये तरमीम तो आईन में हो गई, मगर इसको कानूनी शक्ल नहीं दी गई, जैसे मुझसे पहले जिक्र हो रहा था। फिर 1974 में इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस मंजूर हुआ। उसमें यह बात तय कर दी गई कि मिर्जाइयों के किसी गुरु को अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं कहा जा सकता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किसी बीवी को उम्मुल मोमिनीन नहीं कहा जा सकता। इसके किसी मानने वाले को सहाबी नहीं कहा जा सकता। इसके घर के किसी भी फर्द को अहले बैत नहीं कहा जा सकता। मिर्जाई अपनी दावत नहीं दे सकते, तबलीग नहीं कर सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, मीनार खड़े नहीं कर सकते, अजान नहीं दे सकते और मुसलमानों का कलमा नहीं पढ़ सकते, इस्लाम के शिआर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहां तक हमारे अकाबरीन की मेहनत है कि आज मिर्जाइयत एक ऐसी इमारत में बंद हो गई, आम एक जानवरों का जो बड़ा होता है, और इनका इबादत खाना, उसकी जाहिरी कोई पहचान नहीं। जैसे मस्जिद मुसलमानों का इबादत खाना है, मीनार नजर आएगा, उसकी पेशानी पे कलमा लिखा नजर आएगा, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये 1984 में इम्तिनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो मंजूर हुआ, ये हमारे अकाबिर की मेहनत थी, बुजुर्गों की मेहनत थी, असलाफ की मेहनत थी कि आज मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब इस पर अमल दरामद की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल है। कहीं कहीं इसकी मुखालफत और खिलाफ वर्जी नजर आती है, लेकिन जैसे ही इत्तला की जाती है, ये हमारे अफसरान, ये हमारे पुलिस के भाई, ये हमारे इदारों के नौजवान आईने पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हुए, आईने पाकिस्तान से वफादारी करते हुए उसका इजाला करते हैं। हम इन्हें इस मामले पे खिराज तहसीन पेश करते हैं, क्योंकि हुजूर की खत्म नबुव्वत फकत मौलवियों के लिए नहीं है, ये पूरी उम्मत के लिए है, इस उम्मत के हर तबके के लिए है। इसलिए आखिर में कहना चाहूंगा, हुजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरुए कार लाइए। आलिम अपना इल्म इस्तेमाल करे, ताजिर अपनी तिजारत इस्तेमाल करे, नौजवान अपने दोस्तों के सामने हुजूर की खत्म नबुव्वत की अहमियत बताए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुए कार लाना, ये एक उम्मती की हैसियत से हम पे फर्ज भी है, कर्ज भी है, इसको हम सब ने निभाना है। इसलिए आखिर में यही कहूंगा, इस अज़म के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और उनकी अदायगी के लिए कमर बस्ता हो जाइए कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। व आखिर दावाना